ایک اہم سٹوری کی جانب اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلامی دنیا کے معتبر ترین ادارے کامسٹیک کے سربراہ کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ پیش آیا ہے اور ہتک آمیز سلوک کیا گیا ہے۔ کوارڈینیٹر جنرل کامسٹیک ڈاکٹر اقبال چودھری کو استعفیٰ دینے کا حکم بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ حکم نہ ماننے پر ان کے خلاف غیر قانونی انکوائری بھی جاری ہے اور انکوائری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل بھی دے دی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ذرا اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حنیف قمر صاحب۔ حنیف قمر صاحب، خوش آمدید کہتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی اس معاملے پر روشنی ڈالیں سر۔ اچھا ہما، بہت شکریہ۔ یہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اسلامی دنیا کا بڑا معتبر ادارہ ہے کامسٹیک، یہ OIC کی وزارتی کمیٹی جو ہے برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کا ادارہ ہے۔ اسلام آباد میں اس کا سیکریٹریٹ ہے۔ پاکستان اس ادارے کا میزبان ہے اور یہ ادارہ اسلامی دنیا کے درمیان جو تقریباً 54 سے زائد اسلامی ممالک بنتے ہیں ان کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی میں اشتراک کار کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ پوری مسلم دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو ٹریننگ دیتا ہے، طلباء کو کا تبادلہ ہوتا ہے آپس میں، اور نئی نئی جو ٹیکنالوجی دریافت ہوتی ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں یہ اسلامی دنیا کے اندر۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے اور پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں اس کا سیکریٹریٹ موجود ہے۔ ادروائز یہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی جا سکتا ہے، بلکہ آج سے 4-5 سال پہلے تو ملائیشیا نے کوشش کی تھی کہ یہ ادارہ ملائیشیا کو منتقل کر دیا جائے، لیکن پاکستان نے کہا کہ وہ اس کی میزبانی کرے گا اور یہ بڑے بہتر طریقے سے یہ کام کر رہا تھا۔ اس کے جو کوارڈینیٹر جنرل ہیں ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب، وہ پاکستان کے نہیں دنیا کے ایک نامور سائنٹسٹ ہیں اور ان کا ایک پوری دنیا میں مقام ہے۔ حال ہی میں ان کو اسلامی دنیا کا جو سب سے بڑا پرائز ہے مصطفیٰ پرائز، وہ دیا گیا ہے ان کو، اور یہ ایک طرح سے اسلامی دنیا میں جس طرح یہ نوبل پرائز ہے، نوبل پرائز کے لیول کا یہ پرائز ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعزازات ہیں اور دیگر جو چائنا میں تو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ڈاکٹر اقبال چودھری کے نام سے مختص کیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کا بڑا فخر ہے۔ ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب یہ سائنٹسٹ ہیں اور اس ادارے کی ترقی کے لیے بڑا کام کر رہے تھے۔ یہ ایک انفارچونیٹ ہے، ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب نے ہی ایک لیٹر لکھا ہے صدر پاکستان کو، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ایک انکوائری کی جا رہی تھی اور اس انکوائری کے سلسلے میں ان کو طلب کیا گیا، اور وہاں پر جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کن الزامات کی اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی انکوائری ہے۔ ہاں، میں وہ عرض کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا، میں نے کہا کہ مجھے وہ الزامات کی فہرست دی جائے تاکہ میں ریٹرن میں ان کا جواب دے سکوں، تو مجھے یہ وہ الزامات کی فہرست دینے کی بجائے میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی، میرے ساتھ حد تک ہمیں سلوک کیا گیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے آن ریکارڈ، وزیر اعظم پاکستان کو بھی خط لکھا ہے انہوں نے، اور یہ اس ادارے کے جو سربراہ جو چیئرمین ہیں وہ صدر پاکستان ہیں اور وزیر اعظم اس کے وائس چیئرمین ہوتے ہیں۔ ویسے یہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، تو انہوں نے تو بلکہ یہ لیٹسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ جو ان کے خلاف انکوائری کی گئی ہے، ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں فون پر یہ کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، جبکہ یہ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف نہ کوئی انکوائری ہوئی، نہ میرے خلاف کوئی الزامات ثابت ہوئے، نہ مجھ پہ کوئی ایسا کوئی کیس ہے، تو میں کیوں استعفیٰ دے دوں۔ تو جب انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر ان کے خلاف اس کے بعد انکوائری انیشیٹ کی گئی۔ تو یہ جو کامسیٹ کا ادارہ ہے یہ چونکہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، OIC کے زیر اہتمام یہ چلتا ہے، تو اس کے کوارڈینیٹر جنرل کے خلاف بھی جو اگر انکوائری بھی سٹینڈ ہونی ہے تو اس میں کم از کم صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس میں ہونی چاہیے، اور ان کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے کہ اگر یہ جو الزامات ڈاکٹر صاحب نے اپنے خط میں صدر پاکستان کو اور وزیر اعظم پاکستان کو لکھے ہیں اگر یہ درست ہیں تو یہ تو بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کی غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی جو عالمی سطح پر اس طرح بدنامی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھ دیا، اور ڈاکٹر صاحب بڑے جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی خدمات کو، کہ وہ کتنے معزز اور محترم ہیں، جیسے آپ نے بھی مینشن کیا، محترم سائنسدان ہے پاکستان کے، انہوں نے دنیا سے اسلامی دنیا سے سٹوڈنٹس لے کے آئے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر، اور بلکہ یہ جو 1 سال کی جو رپورٹ ہے اس ادارے کی،
اس رپورٹ کو اگر آپ سٹیڈی کریں تو 174 منصوبوں پہ عمل درآمد کیا گیا. 759 جو اسکالرشپ ہیں وہ 54 ممالک کے لوگوں کو دیے گئے ہیں. سائنٹسٹوں کو بلایا گیا ہے پاکستان میں, اور یہ ساری جو انٹرچینج ہوا ہے ٹیکنالوجی کا اور سائنسی دریافتوں کا, یہ سارا کا سارا اسی دور میں ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان تمام تر کامیابیوں کا صحرا بھی ڈاکٹر اقبال چودھری کے سر ہی جاتا ہے. اتنے اچھے سے انہوں نے اتنے منظم وے میں کیا. لیکن سر جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا کہ اب ایک طرح سے ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے, تو فوری ایکشن وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اور صدر پاکستان کی جانب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بطور کو چیئرمین اس ادارے کے وزیر اعظم پاکستان اور بطور چیئرمین صدر پاکستان کو فوری طور پر انوالو ہو کے اس معاملے کی غیر جانبدار انکوائری کرنی چاہیے. یہ دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. یہ تو اسلامی ممالک OIC کے جو دیگر ممبر ممالک ہیں وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ یہ ادارہ پاکستان میں نہ دے, ہم اسے کرتے ہیں. ملائیشیا نے اس کی میزبانی کا وہ پہلے سے کہہ رکھا ہوا ہے. اور بھی اگر یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ ادارہ کسی نہ کسی اور ملک میں چلا جائے گا. تو پاکستان کے پاس ایک بین الاقوامی ادارہ اگر ہے, اسلامی ممالک کا OIC کا ایک معتبر ادارہ ہے, پاکستان کا امیج اس سے بہتر ہو رہا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو اور اسلامی دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ پاکستان کو تو ہر قیمت پہ اس ادارے کی ساکھ کو بچانا چاہیے اور اس ادارے کی ساکھ پہ آنے والے ہر الزام کی غیر جانبدار تحقیق کر کے اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اگر کسی نے یہ حرکت اسی طرح کی ہے جس طرح کے یہ سامنے آ رہی ہے. بلکہ اس پہ تو سوشل میڈیا پہ بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. ہمارے سینئر صحافی ہیں دوست رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو اس پہ تو فوری طور پر حکومت پاکستان کو, وزیر اعظم صاحب کو اس پہ فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے, صدر پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. ڈاکٹر اقبال چودھری کی طرف سے جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کو پروب کیا جانا چاہیے. بلکہ ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ جس میٹنگ میں, انکوائری میٹنگ میں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی تھی ساری میٹنگ, اس کا آڈیو ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو اس لیے اگر وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے, کیا اس بین الاقوامی ادارے کے کوارڈینیٹر جنرل کے خلاف انکوائری ہو بھی سکتی ہے اس طرح جس طرح یہ انکوائری کی گئی ہے؟ اور جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ استعفیٰ دے دے ڈاکٹر صاحب, وہی کنوینئر ہیں انکوائری کمیٹی کے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک غیر جانبدار تحقیقات کا ہو چکا ہے سب کچھ. اگر اس کا کوئی لیگل وے آؤٹ نہیں ہے تو پھر یقیناً ایکشن بھی ضروری بنتا ہے. سر اب میڈیا پہ یہ بات آ گئی ہے, آپ نے بھی کچھ صحافی حضرات کا نام لیا کہ انہوں نے بھی اس کو مینشن کیا ہے, اس پر فوکس کیا ہے. اب آپ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ایکشن ہو پائے گا؟ دیکھیں ہونا چاہیے, میں تو بالکل پر امید ہوں. یہ بہت بڑی بدنامی ہے پاکستان کی. پاکستان کا تو ایک بڑا عالمی سطح پہ جو ہمارا ایک بہت زبردست قسم کا امیج بن رہا ہے, پاکستان سفارتی محاذ پر اتنی ترقی کر رہا ہے, تو ایسے میں ایک ایسا بین الاقوامی ادارہ ہے OIC کا, مسلم امہ کا ادارہ, جو پاکستان جس کی ایک عرصے سے میزبانی کر رہا ہے اور اس کی اچھی پرفارمنس جا رہی ہے, اگر ان کے خلاف ڈائریکٹر جنرل جو ہیں, کوارڈینیٹر جنرل, اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو ان کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق انکوائری ہونی چاہیے. میں تو یہ چاہوں گی کہ آپ اس بات کو بھی ضرور امپوز کریں اور ایمفیسس کریں اس بات پہ کہ ایسا میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات ہی رونما نہ ہوں. بالکل ایسی بات ہے. اور اگر میں تو وہ آپ والی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر کوارڈینیٹر جنرل کے خلاف کوئی شواہد ہیں, ایویڈنس ہیں, تو ان کے خلاف باقاعدہ قانون کے مطابق انکوائری ہونی چاہیے, نہ کہ ان کی تذلیل ہونی چاہیے. ہاں اگر انکوائری میں ان کے خلاف ثابت ہو جاتی ہیں چیزیں قانون کے مطابق, تو پھر قانون کے مطابق جو ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن کسی بھی ایک معزز شخصیت کو جو پاکستان کا ایک برانڈ ہے, ڈاکٹر اقبال چودھری پاکستان کا ایک برانڈ ہے, جو پوری دنیا ان کی موطرف ہے, ان کی جو مطلب وہ ایک پوری طویل فہرست ہے ان کے کاموں کی جو انہوں نے عالمی سطح پر جو کیے ہیں. تو چائنا اس کا اعتراف کر رہا ہے, اسلامی دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے,
مختلف ممالک ان کے لیے مختلف اعزازات منعقد کرتے ہیں، ان کے لیے سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں، تو ایسے بندے کو اگر اس طرح کی کوئی شکایت پیدا ہوگی تو یقیناً اس پہ فوری طور پر اس پہ تشویش بھی ہونی چاہیے، اور حکومت وقت کو اس پہ فوری طور پر انوالو ہو کر اعلیٰ سطح پہ، یہ اب چونکہ بات اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کے لیول پہ بات چلی گئی ہے، تو ان کو انوالو ہو کے اس معاملے کو فوری طور پر دیکھنا چاہیے، تاکہ پاکستان کا یہ ادارہ جو کہ شاندار ادارہ ہے اسلامی دنیا کا، اس کی ساکھ متاثر نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی، اور آئندہ ایسے واقعات بھی رونما نہ ہوں۔